بہداہ مقتدی۔ سامعین کرام، عصر بعد کا پروگرام نیک لوگوں کے ساتھ، یہ سلسلہ روزانہ آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ سلسلہ کلام حضرات صحابہ کرام کے سلسلے میں چل رہا ہے، اس لیے کہ اس امت کی سب سے نیک ہستیاں، سب سے پاک باز ہستیاں حضرات صحابہ کرام ہی ہیں۔ اس امت میں ان سے بڑھ کر متقی، ان سے بڑھ کر اللہ کا ولی کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ان ہستیوں کے بارے میں جتنا بھی کہو، جتنا بھی سنو، یہ ہمارے لیے اور ہماری نئی نسلوں کے لیے بہت ہی مفید اور معاون ہوگا۔ آئیے آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں صحابی رسول حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت ابو امامہ کا نام حدیث کی کتابوں میں آپ بہت سنے ہوں گے۔ حدیثوں کو روایت کرنے والے جو صحابہ ہیں ان میں سے ایک نمایاں نام حضرت ابو امامہ الباہلی کا بھی ہے۔ یہ کنیت سے زیادہ مشہور ہو گئے۔ ان کا نام سدی بن عجلان الباہلی رضی اللہ عنہ ہے۔ ان کا شمار ان صحابہ میں سے ہوتا ہے جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیے، اور جس وقت بیعت کیے اسی گھڑی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل کر کے بتایا، ان کو جنت کی خوشخبری بتایا، اور بتایا کہ اللہ ان سے خوش ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ 1400 صحابہ بیعت کیے تھے، انہی میں سے ایک نام حضرت ابو امامہ الباہلی کا ہے۔ اللہ نے آیت نازل کیا ان کے بارے میں، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ درخت کے نیچے جتنے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کیے ان سب سے اللہ خوش ہوا اور اللہ راضی ہوا۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے میرے اور آپ کے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ بڑے عبادت گزار صحابی تھے، بہت روزے رکھنے والے، نفل روزے، اور بہت اللہ کا ذکر کرنے والے صحابی تھے۔ خاص کر نفل روزے بہت رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دریافت کی کہ مرنی بِأَمْرٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهِ، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو عمل کے مجھے اللہ کے پاس فائدہ پہنچائے، کل مرنے کے بعد فائدہ پہنچائے، ایسا کوئی اچھا عمل بتائیے۔ آپ نے فرمایا علیک بالصیام فإنہ لا مثل لہ، کہا کہ روزوں کو لازم پکڑ لو، روزے زیادہ سے زیادہ رکھا کرو، اس لیے کہ روزے جیسی عبادت کوئی اور نہیں ہے۔ سبحان اللہ، روزہ ایک بہت عظیم عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ آپ نے فرمایا اس کے برابر کی کوئی عبادت نہیں، اس کے جیسی کوئی عبادت نہیں۔ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد، اس حکم کے بعد، ابو امامہ اور ان کی بیوی اور ان کا غلام تینوں ہمیشہ روزے کی حالت میں نظر آتے، نفل روزے۔ اور صحابہ کرام ان کے گھر میں دن کے وقت کبھی چولہا جلتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ اگر دن کے وقت میں کبھی ان کے گھر میں چولہا جلتا تو سمجھتے شاید آج ان کے گھر مہمان آئے ہیں اس لیے چولہا جل رہا ہے، ورنہ تو یہ دن میں چولہا نہیں جلتا، روزے کی حالت میں ہوتے تھے۔ اتنے زیادہ روزوں کی پابندی، اور اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک تابعی ان کی خدمت میں آئے، بولے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے
کہ آپ کی ایک ایک ادا پر فرشتے آپ کو دعا دے رہے ہیں، آپ کے ایک ایک عمل پر، آپ کی ایک ایک حرکت پر فرشتے آپ کو دعا دے رہے ہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے آپ کو، آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو فرشتے دعا دے رہے ہیں، آپ گھر سے نکل رہے تو فرشتے دعا دے رہے ہیں، آپ بیٹھے تو فرشتے دعا دے رہے ہیں، آپ لیٹے تو فرشتے دعا دے رہے ہیں، آپ اٹھے تو فرشتے دعا دے رہے ہیں، آپ کی ایک ایک عمل پہ فرشتے دعا دے رہے ہیں۔ خوشخبری انہوں نے سنائی۔ صحیح عقیدہ رکھنے والے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ایسے خواب جو ہے انسان کے لیے خوشخبری ہوتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خواب کو سن کر کہنے لگے، اللہم غفرا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ یہاں دیکھیے خواب میں ان کی بڑی کرامت ذکر کی جا رہی ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے، لیکن ان کو ان کے گناہوں کا احساس ستا رہا ہے، میں بڑا گنہگار ہوں، یہ احساس انہیں رلا رہا ہے۔ پھر خواب سنانے والے سے کہتے ہیں، دعونا عنکم، اس طرح کی باتیں کرنا چھوڑو جی، میرے سامنے اس طرح کی باتیں مت کرو۔ گویا کہ وہ اپنی تعریف پسند نہیں کر رہے ہیں۔ پھر خواب سنانے والوں سے انہوں نے کہا، لو شئتم لسلط علیکم الملائکہ، اگر آپ بھی چاہیں تو فرشتے آپ کے لیے بھی ہر عمل پہ دعائیں دیں گے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی آیت انہوں نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو صبح شام اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، صبح شام اس کی تسبیح، اس کی پاکی بیان کرو۔ اس آیت کو پڑھ کے گویا کہ وہ بتانا چاہتے ہیں، اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر تم بھی چاہو تو فرشتے تم کو بھی دعائیں دیں گے۔ جو فضیلت میری تم بیان کر رہے ہو کہ فرشتے میرے ہر عمل پہ دعا دے رہے ہیں، یہ اس نیکی کی وجہ سے ہے کہ میں اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرتا ہوں، تو لہٰذا تم بھی اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو اور فرشتوں کی دعائیں لیا کرو۔ صراحت سے تو انہوں نے نہیں کہا، اس آیت کو پڑھ کر لوگوں کو انہوں نے اشارے میں بات کہی۔ محمد بن زیاد الہانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ ابو امامہ کے ساتھ ایک مرتبہ میں بھی راستے سے جا رہا تھا اور ابو امامہ میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، راستے سے گزرتے ہوئے کوئی بھی راستے سے سامنے ہوتے آتا ابو امامہ اسے سلام کرتے، ہر گزرنے والے کو سلام کرتے، ہر سامنا جس کا بھی سامنا ہوتا جی ابو امامہ جس سے بھی سامنا ہو اسے سلام کرتے، چھوٹے کو سلام کرتے، بڑے کو سلام کرتے، جو بھی ملتا سب کو سلام کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، اس لیے میں جو بھی نظر آتا ہے اس کو سلام کرتا ہوں، اور سلام بھی اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی جہاں اپنی تربیت پہ نظر رکھتے تھے وہیں دوسروں کی تربیت پر بھی نظر رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد میں انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا سجدے میں رو رہا ہے، سجدے میں گڑ گڑا کے روتا ہے، دعا کرتا ہے۔ انہوں نے اس آدمی سے کہا، انت لو کان ھذا فی البیت، کہا کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم یہ عمل گھر میں کرتے، یعنی سجدے میں دعا کرنا بہت اچھی بات ہے، سجدے میں رونا بہت اچھی بات ہے، سجدے میں گڑ گڑانا یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ عمل تم مسجد میں سب کے سامنے کرنے کے بجائے گھر میں کر لیتے، کیونکہ شیطان
جب لوگ نظر آتے ہیں تو دلوں میں ریاکاری کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ اگر تم گھر میں ہوتے، اکیلے ہوتے، اللہ کے سامنے روتے گڑ گڑاتے، کوئی دیکھتا نہیں اور ریاکاری کا سوال ہی نہیں، دکھاوے کا سوال ہی نہیں۔ تو بڑی اچھی نصیحت انہوں نے کی کہ عمل کو چھپا کے کرنا چاہیے۔ ان کی زندگی سے تعلق رکھنے والا ایک عظیم واقعہ وہ یہ کہ وہ صاحب کرامات صحابی تھے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سیر اعلام النبلاء میں بھی اس حدیث کو، روایت کو ذکر کیا ہے۔ کیا ہے؟ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر اسلام قبول کیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جو بھی مسلمان ہوتے ان کو ان کے قبیلے کا داعی بنا کر بھیجتے، جاؤ اپنے قبیلے والوں کو دین کی تبلیغ کرو، ان کو مسلمان بناؤ۔ تو ویسے ہی حضرت ابو امامہ سے پیارے نبی نے کہا اب تم اسلام قبول کر چکے ہو، اب اپنے قبیلے باہلا جاؤ، اسی سے ان کو باہلی کہتے ہیں، باہلا جاؤ اور وہاں جا کے اپنے قبیلے والوں کو دین کی دعوت دو۔ تو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے والوں کے پاس گئے۔ قبیلے والے اٹھ کر ان کا استقبال کیے، خوش ہوئے، اور جب یہ گئے قبیلے کے پاس تو اس وقت یہ لوگ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا رہے تھے۔ کیا کھا رہے تھے؟ دسترخوان پہ بیٹھ کے خون کھا رہے تھے، اور مشرکین کے پاس خون حلال ہے، ہمارے ہاں بھی بہت سارے مشرکین خون کھاتے ہیں، اسلام میں خون کا کھانا حرام ہے۔ تو بہرحال یہ گئے تو یہ لوگ قبیلے والے خون کھا رہے تھے، چونکہ قبیلے کے یہ معزز انسان تھے اس لیے قبیلے والا ان کا استقبال کیے اور دسترخوان پہ بلایا، آئیے آپ بھی کھائیے۔ ان کو معلوم نہیں کہ یہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا میں خون نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ میں ایسی شخصیت سے ملاقات کر کے آ رہا ہوں جس شخصیت نے خون کے کھانے کو حرام کر دیا ہے۔ پھر انہوں نے توحید کی دعوت دی، کہا تم سب اسلام میں داخل ہو جاؤ، نبی پر ایمان لاؤ، ایک اللہ کو مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ سننا تھا، قبیلے والے بدل گئے۔ ابھی کچھ دیر پہلے استقبال کر رہے تھے، عزت کر رہے تھے، دعوت کو برا رہے تھے، اب جو ہے ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے، بدماشی کرنے لگے، پٹائی کرنے لگے، حضرت ابو امامہ کو مارنے لگے۔ حضرت ابو امامہ پیاسے تھے، پانی مانگا تو انہوں نے، قبیلے والوں نے پانی بھی نہیں دیا۔ حضرت ابو امامہ الباہلی لٹے ہوئے، پٹے ہوئے، بغیر کھائے بغیر پیے، بھوکے پیاسے اپنے قبیلے سے مایوس ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے۔ راستے میں چلتے چلتے تھک گئے تھے، مار کھائے تھے، پیاسے تھے، بھوکے تھے۔ قبیلے والے بھوکے پیاسے ان کو باہر نکال دیے، بھوکے پیاسے تھکے ماندے ایک درخت کے سائے میں بیٹھے اور آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ جیسے ہی یہ سو گئے ان کے خواب میں ایک آنے والا آیا، ایک چمکدار روشن گلاس لایا، اس میں پانی تھا، اور اس نے حضرت ابو امامہ سے کہا کہ پانی پیو۔ وہ پانی پیے، تو اس نے کہا اور پیجئے، وہ اور پیے۔ اس نے کہا ابو امامہ سے اور پیجئے، وہ اور پیے، حتیٰ کہ پیٹ بھر کے سیراب ہو کے جی بھر کے پی لیے۔ پانی پی سے ہی پیے، ان کی پیاس بجھ گئی، ان کی بھوک مٹ گئی۔ اتنے میں قبیلے والوں کو احساس ہوا، ارے ہم نے اچھا نہیں کیا، ہمارے قبیلے کے ایک محترم و معزز آدمی کے ساتھ ہم نے ایسا کر کے بیچارے کو بھوکے پیاسے ہم نے واپس لوٹا دیا مار کے۔ ان کو احساس ہوا تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہے کھانا پانی لے کر ان کے راستے پہ نکل پڑے ابو امامہ کو دینے کے لیے۔ آئے تو دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں۔
جگائے اور معذرت پیش کیے، معافی مانگنے لگے، کہا کہ پانی پی لیجئے۔ حضرت ابو امامہ کہنے لگے تمہارا پانی تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے خوب پلا دیا ہے، خوب کھلا دیا ہے۔ اطعمنی ربی وسقانی، میرے رب نے مجھے پلایا، میرے رب نے مجھے کھلایا، تم نے مجھے بھوکا پیاسا بھیج دیا نا۔ تو ان لوگوں نے چہرے سے دیکھ کر پہچان لیا کہ جتنے تھکے ماندے تھے لیکن اب تازہ دم ہو چکے ہیں، یہ خوب پیٹ بھر کے کھا چکے ہیں۔ ان کی ایک کرامت دیکھ کر سارے قبیلے والے مسلمان ہو گئے۔ یہ اس حدیث کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا حضرات، اللہ کی مدد نیک بندوں کے ساتھ ضرور ہوتی ہے۔ اللہ پہلے امتحان لیتا ہے، صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ جب بندہ قربانیاں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کی مدد بھی کرتا ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی صحابہ کرام جیسی قربانیاں دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت ابو امامہ باہلی جو کہ بڑے قربانیاں دینے والے، عبادت گزار، روزہ دار اور کثیر الذکر صحابی تھے، ایسے جذبات ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے۔ بہرکیف ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد سن 80 پر 1 ہجری یا بعض روایتوں کے مطابق سن 80 پر 6 ہجری میں 90 پر 1 سال لمبی عمر پانے کے بعد ملک شام کا علاقہ حمص میں وہ اللہ کے پیارے ہو گئے، رضی اللہ عنہ وارضا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔